ایک ساتھی ان کا نام محمد علی ہے، سویڈن سے پوچھتے ہیں، میں سویڈن میں اسٹوڈنٹ کے طور پر رہتا ہوں اور ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہوں جہاں کھانے کے ساتھ شراب بھی بیچی جاتی ہے۔ یہاں میں جبکہ میں اپنی فیملی کا واحد کفیل ہوں اور مجھے دوسری جاب اس لیے نہیں ملتی کہ مجھے وہاں کی زبان نہیں آتی۔ آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ اس صورت پہ کیا میں وہ جاب چھوڑ دوں یا اسے جاری رکھوں؟ آپ وہ جاب نہ چھوڑیں، مگر ساتھ ساتھ نہ اس میں کوشش میں لگے رہیں کہ کوئی ایسی جاب مل جائے جہاں یہ شراب کا کاروبار نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ آپ کا جذبہ تو بہت مبارک ہے کہ آپ اس حرام چیز کے استعمال سے نفرت کرتے ہیں، مگر جب تک کوئی جاب نہیں نہ ملتی آپ یہ نہ کام کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پچھتانا پڑے۔ اور مولانا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات بہتر کرے۔ بیرون ملک رہنے والوں کو عموماً یہ پریشانی لاحق رہتی ہے، یا انہیں وہاں شراب بیچنی پڑتی ہے یا انہیں کچھ اس نسور کا گوشت جس میں برگر وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ یہی دارالکفر میں مصیبت ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے دوست صرف اپنی زندگی کی عیش و آرام کے لیے یا تعیشات کے لیے یا سائشات کے لیے دارالاسلام چھوڑتے ہیں اور دارالکفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ شرن اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جرم ہی ہے نا، ہونا تو یہی چاہیے کہ دارالکفر میں جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئیں۔ اسلام میں مالک گئے گزرے بھی ہوں گے تو بہرحال ان چیزوں سے تو پرہیز ہوگا کافی حد تک۔ میں دنیا کی خاطر جانا بری بات ہے، رزق تو جو ہے نا آدمی کا پیچھا کرتا ہے، جو قسمت میں وہ آپ کو ضرور ملے گا، جو نہیں نا آپ کہیں چلے جائیں، لکھے لیکھ نہ مٹن ہدایت اللہ پاویں لنگ سمندروں پار دیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں اگر وہ قسمت میں نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ اور ایمان مسلمان کا ایمان کا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھا نا وہ مجھے ملے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جائز طریقوں سے وہ جہاں ہے وہاں ہی کوشش کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک آدمی بنارس جانے لگا، ہندوؤں کا وہ بہت بڑا مرکز ہے نا، مندر ہیں بڑے بت ہیں وہاں، تو ایک بزرگ سے جو اس کے مرشد تھے رہبر سے ان سے ملنے گیا اور کہنے لگا مولانا آخری سلام ہے، میں بنارس جا رہا ہوں روزی کے لیے۔ تو بزرگ نے ہی کہا کہ بنارس کے رب کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، بنارس کے رب کو کیا اور؟ انہوں نے کہا بنارس کا رب اور نہ ہوتا تو تم وہاں کیوں جاتے؟ اگر وہاں بھی وہی رب ہے تو یہاں رہ کے نہ اس سے مانگتے کہ میں یہی رہوں گا، اور اس نے توبہ کی کہ میں نہیں ہندوؤں کے گھر میں جاؤں گا۔ اس لیے نا جہاں ہیں آپ پیدا ہوئے وہاں ہی کوشش کریں، انشاءاللہ نا آپ کی نیت نیک ہوگی تو وہاں ہی اسباب مہیا کر دیں، نہ جائے پردیس میں۔ کتنے لوگوں نے دھکے کھائے اور بہت تباہ حال ہوئے، دنیا آخرت دونوں برباد ہوئے۔